اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب العبادة، السلام عليك يا أول السنة للعبادة، السلام عليك يا باب عبادة المسلمين والمسلمات، السلام عليك يا رمضان الكريم، يا رمضان الرحمن، يا رمضان شهر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رمضان آپ کے نام کے ساتھ ہر روز کی طرح آج بھی شہر مقدس قم سے آج کی دعا کو آپ کے گھروں کا تحفہ بنا کر بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا امی سادات اخت الرضا زینب امام رضا کے دامن کو تھام کر آپ کے گھروں میں آئے ہیں، اس امید کے ساتھ ہوپ فلی کہ خدا آپ کی دعاؤں کو قبول، خدا امام رضا علیہ السلام کی ضمانت کو آپ کا نصیب، اور اللہ سبحانہ تعالی آپ سب کے گناہوں کو بخشتے ہوئے بہت جلد کعبہ، نجف، کربلا، کوفہ اور مشہد مقدس اور قم المقدس کا مہمان بنا دے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلتے ہیں آج کے دعا کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار الاحلام فی المسائل وقرب وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الہاہ الملحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اتنی پیاری دعا، جیسے 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 ٹائم اوور ہوتا جا رہا ہے، ہمارے لیے فرصت رمضان المبارک میں کم ہوتی جا رہی ہے، یہ چانس اب نہ جانے نیکسٹ ایئر ہم کو ملے یا نہ ملے۔ کووڈ کے ساتھ لڑتے 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 اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھ کر اس سال تو خدا نے آپ کو اس دسترخوان کا مہمان بنا دیا، ان کو نہ بھولیے گا جو اس حسرت کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ آج بی بی معصومہ امی سادات کے جوار میں ہم دعا کریں گے، یا اللہ جو اس سال کا رمضان جنہیں نصیب نہیں ہوا، ان کے قبور کو نور اہل بیت سے منور فرما دے انشاءاللہ۔ اتنی پیاری دعا ہے، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل۔ میں سوچتی ہوں یہ جو ہمارا پروگرام کا سلسلہ رہا پیغام رمضان، آپ کے نام میں بگننگ سے لے کر اب تلک اگر آپ دیکھ لو کیا کچھ ہم مانگتے ہوئے آئے، کیا کچھ سکلز معصومین نے ہمیں سکھا دیے، اینڈ جو میسیجز اور پیغامات اس کے اندر موجود تھی وہ سب ہم نے آپ کو بہت شارٹ ٹائم میں بتا دیا۔ آپ اس پوائنٹ کی طرف جا رہے کہ جہاں تو نے باب جنت کو پہچان لیا، جہاں تو نے اپنی ویک پوائنٹس کو سمجھتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا کر مدد مانگ لی کہ خدا تو مجھ سے راضی ہو، جہاں تو نے کہا کہ خدا کہ گناہ سے نفرت ہو، جہاں تو نے کہا کہ ہم گلٹی فیل کرے، جہاں تو نے کہا تمہارا دل بڑا ہو جائے، جہاں تو نے کہا برکت وہ بھی صرف رزق میں نہیں، عبادت میں، دعا میں، قرآن میں، پیرنٹنگ میں، بچوں میں، کیا نہیں مانگا ہم نے اس بار رمضان المبارک میں۔ آج ان ٹپس کی طرف جا رہے ہیں اور ان چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کی لائف میں آ جائیں تو ڈیفینیٹلی وہ ساری دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل۔ خدایا وافر میں نے پورا ایک پروگرام کیا تھا اس پر کہ اس کا کیا مطلب ہے نا، تو آج کی دعا یہ ہے کہ خدایا بہت زیادہ فرما دے اس رمضان المبارک میں، یہ جو 2-3 دن باقی ہے اور آفٹر رمضان المبارک، من النوافل، میں نوافل کو بجا لا سکوں، ظہر کا نافلہ، عصر کا نافلہ، فجر کا نافلہ، مغرب اور عشاء کا نافلہ، مغرب عشاء کے بیچ میں غفیلہ ہے۔ میں نہیں کہوں گی کہ اینی تھنگ سب کچھ آپ کرو، نو، یہ پاسبل نہیں ہے انسان کے لیے۔ آج کچھ کر لیجئے گا، کل کچھ کر لیجئے گا،
اور جو مناجات 15 جو مفاتیح الجناح میں ہیں، کبھی ان کو پڑھ لیجئے گا. یہ تو ایسا دریا ہے ہمارے پاس، اہل بیت نے تحفے میں دیا ہے. ایون پل پل کے لیے دعائیں ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو خدایا یہ فرسٹ دعا کہ فیہ من النوافل، خدایا مجھے نوافل کا پابند بنا دیں، اس لیے کہ یہ جو دعا ہے نا، نوافل کے اندر بہت زیادہ دعائیں ہیں جو اگر آپ نوٹ کریں میننگز کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ، نوافل وہ چیزیں جو انسان کو کمال تک پہنچا دیتا ہے. اگر آپ نوافل نماز کو پڑھے، اگر آپ غفیلہ پڑھ لے، اگر آپ تہجد پڑھ لے، اگر آپ کوئی سی بھی نماز مستحبات میں سے پڑھ لیں، آپ کمال کے جانب جو ہے جا رہے ہو. نوافل بالکل میں اگر اگزامپل دے دوں، یہ ہے جیسے آپ پلین میں بیٹھتے ہو، ایک اکنامک کلاس ہے، ایک بزنس کلاس ہے. نوافل بزنس کلاس کی طرح ہے، جس میں آپ کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے، وی آئی پی ثواب دیا جاتا ہے، جس میں خدا آپ کو، جیسے آپ پائلٹ کے قریب ہو نا، اس طرح یہاں قرب الہی کو آپ کو عطا کرتا ہے. اور بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ، عمر باعزت کے ساتھ خدا آپ کی لینڈنگ قبر کے جانب، اور وہ قبر بھی ایسی قبر کہ جہاں ہر طرح کے آسائش جو آپ نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا خدا آپ کو عطا کرے گا. اس لیے یہ دعا مانگی جا رہی کہ خدایا مجھے نوافل کی سعادت عطا کر. ہاں مجھے نوافل، تو اگر آپ ڈیلی نہیں پڑھ سکتی ہے، آپ ایسے کیجئے گا ویکلی 1 ڈے آپ پڑھ لیجئے گا. شب جمعہ کو آپ کوشش کیجئے کہ آپ نوافل پڑھ لیں، یا شب جمعہ کے اعمال بہت زیادہ ہے تو آپ وینسڈے کو پڑھ لیجئے، یا آپ ٹیوزڈے کو پڑھ لیجئے. جب خود بخود آپ عادی ہو جاؤ گے تو آپ 2 دن شروع کرو گے، پھر آپ 3 ڈیز، پھر 4 ڈیز، پھر 5 ڈیز، اور پھر پورا ویک آپ کا نوافل کے ساتھ چلے گا. بہت زیادہ مطلب ثواب ہے دعاؤں کو پڑھنے کا. اور اکثر ہم سے کویشچن کرتے ہیں کہ اگر ہماری عربک اتنی اچھی نہ ہو تو کیا ہم انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، کیا ہم گجراتی میں پڑھ سکتے ہیں، کیا ہم اپنی لینگویج سواحلی میں پڑھ سکتے ہیں؟ یا وائی ناٹ. بلکہ میں دوسروں کی طرح نہیں سمجھتی، میں یہاں ایک الگ انداز میں سوچتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی زائر، فار ایگزامپل امام رضا کے روزے پر آتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کو ہاتھ کر کے اپنی لینگویج میں یوں بات کر رہے ہوتے، اس یقین کے ساتھ کہ حسین کے لیے لینگویج میں یار نہیں ہے، میٹر نہیں کرتا، حسین سن رہا ہے. یہاں تو خدا پتہ ہے کیا سوچے گا، خدا کہے گا کہ اس کو عربک نہیں آتی تو یہ اپنی زبان میں اتنی انسیت کے ساتھ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو میرے لیے تو یہ محبوب ہے. اور اچھی بات ہے، کبھی دعائے کمیل کو آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیجئے گا، کبھی دعائے عدیلہ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیجئے گا، کبھی سیفی صغیر. میں آج اس دعا کا بھی ذکر کر لوں، اسپیشلی دعائے عالیۃ المضامین. پلیز آپ میں سے کوئی بھی نجف، کربلا یا کسی بھی معصوم کے روزے پر آپ جاتے ہو تو آپ عالیۃ المضامین کو پڑھیے گا. امام خمینی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نجف میں جاتے، کربلا جاتے اور عالیۃ المضامین کو آپ ترک کرتے، بیکاز عالیۃ المضامین میں ایک ڈسکشن ہے امام کا آپ کے ساتھ، آپ کا امام کے ساتھ، کہ میں آیا ہوں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھنا چاہو گے، اگر آپ سرچ کرنا چاہو گے، اگر آپ چیک کرنا چاہو گے میرے پاس کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. پھر وہ اعترافات ہے، میرے پاس غیبت ہے، میرے پاس تہمت ہے، میرے پاس ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں، میرے پاس کبھی کبھار کی قرآن ہے، میرے پاس مردوں کے لیے پڑھی جانے والی سورہ یاسین ہے، وہ خوبصورت انداز میں. مگر تو کون ہے؟ تیرا دروازہ کھلا ہے، تو نے گنہگاروں کے لیے دروازہ کھلا چھوڑا ہے، تو نے کہا ہے مجھے پکارو. تو میں آج پکار کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی کنٹری کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلا آیا ہوں. اور آج میں اکیلے اپنے لیے نہیں، گناہوں کا اتنا بڑا بوجھ لے کر آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے برڈن کو ہٹا دو گے. اتنی پیاری دعا ہے، امیزنگ. ایک دفعہ وتھ ٹرانسلیشن دعائے عالیۃ المضامین کو
ضرور پڑھیے گا۔ اور اینڈ پہ آپ کہتے ہو کہ میں جا رہی ہوں، میں اس ذریعے سے وداع کر رہا ہوں، تو میں کیا مانگ رہا ہوں؟ میرے دل کو منور فرما دے، مجھے ویلنگ پاور میرے اندر، ڈیسیجن میکر میرے اندر، اور مجھے ایسی پرسنالٹی میری بنا دے کہ لوگ میری رسپیکٹ کرے، اور اس رسپیکٹ کو دیکھ کر میں لوگوں کو چھوٹا نہ سمجھوں، اور میں خالہ، چاچا، تایا، انکل، رشتہ دار، مردہ، زندہ، سب کے لیے آپ دعا مانگتے ہو۔ بیوٹیفل دعا، کمپلیٹ انکمپلیٹ دعا، عالیۃ المضامین، اس کو ضرور پڑھ لیجئے۔ فار ایگزامپل ابھی رمضان المبارک میں ہم پڑھتے ہیں دعائے ابو حمزہ سمالی کو۔ میں ابھی شب قدر کی رات پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ رونا آیا جب میں یہ سوچا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہو کر یوں فرما رہے ہیں کہ خدایا مجھ سے بدتر بھی تیرا کوئی بندہ ہے، اٹس مین کہ آئی ایم نتھنگ۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام اس طرح خدا سے گفتگو کر رہے۔ اور دوسری جگہ امام زین العابدین نے مطلب یوں فرمایا کہ خدایا اگر آج کی شب مجھے موت آ جائے میں کس طرح مروں، میرا ہاتھ خالی ہے۔ بھائی امام زین العابدین اس طرح گڑ گڑا کر یہ کیفیت ان کی ہے تو میری آپ کی کیا ہونی چاہیے، میرا آپ کا حساب کیا ہوگا۔ یہ ہے نوافل اور دعاؤں کو پڑھنے کا اثر جو خداوند تبارک و تعالی آپ کو نوافل اور مستحبات کے پابند ہونے پر آپ کو جو ہے عطا کرتے۔ آیت اللہ عظمیٰ خانساری نام آپ سب نے سنا ہے، وہ پتہ ہے حرم میں آ کر چلا چلا کے رو رو کے کہا کرتے تھے خدایا اگر میں ابھی مروں تو میں تیار نہیں ہوں، میرا ہاتھ خالی ہے۔ اور آیت اللہ خانساری وہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان کو معصوم کے درجے تک بھی دیکھ سکتے ہیں، کبھی نظروں سے گناہ، کبھی سوچ کی بھی گناہ جو ہے انہوں نے نہیں کیا ہے، لائف میں تو چھوڑ دے کبھی بھی، یعنی صرف جس نے خدمت ہی خدمت کی ہے۔ اور اس طریقے سے تو اگر آپ گھر میں فرش عزا بچھاتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں مجلس ہوتی ہے، اگر آپ کسی مجلس کو سپانسر کرتے ہیں، بہت خوش نصیبی ہے۔ یہ آپ کو نہیں اندازہ کہ کیا خزانہ، کیا ٹریجر آپ اپنا نصیب کرنے جا رہے ہو، جس کے ذریعے طہارت کا باعث بنتا ہے کہ سیدہ کو آپ گھر پہ بلاتے ہو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو آپ گھر پہ بلاتے ہو۔ کچھ اولڈ ایج کی لیڈیز ہوتی ہے جو اپنے گھروں میں مجلس رکھتے ہیں، لوگ نظر انداز کرتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں ان کو، لیکن دیکھا مجتہدین نے کہ امام حسین علیہ السلام بچوں کو لے کر اسی گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ سو کہنا یہ چاہ رہی ہوں نوافل، مستحبات، عزاداری، ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ آیت اللہ مرعشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیتھ ہوتے ہوئے ایک دو وصیت کی، ایک میرا وہ جانماز 80 سال جس پہ تہجد کی قضا نہیں کی وہ میرے سینے پہ رکھنا، سیکنڈ میرے گھر میں ایک چٹائی ہے جہاں فرش عزائے امام حسین کے عنوان سے بچھایا کرتا تھا، اس کو جھاڑ لو میرے کفن کے اوپر، میرے جنازے کے اوپر، پھر خاک ڈال دینا۔ مطلب وہ اس کی اہمیت کو جانتے تھے۔ وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ۔ دوسری دعا اس میں کیا ہے آج کے دن کہ خدایا میں مسائل شرعی، فقہ کا کلاس لینا آپ کے لیے بہت زیادہ مسٹ ہے، ضروری ہے۔ دعا مانگی جا رہی ہے کہ مجھے فقہ کو سیکھنا نصیب فرما دے تاکہ میں ایک پریکٹیکلی صحیح مسلمان بنوں۔ وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ۔ اور تھرڈ دعا یہ کہ مجھے ایسا وسیلہ عطا کر جو میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ اور اماموں نے فرمایا نحن بصیرۃ بینکم وبین اللہ، ہم وسیلہ ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان۔ سو آج کی دعا میں ایک نوافل، مستحبات، عزاداری کی پابندی کی دعا تھی، سیکنڈ فقہ کو سیکھنے کے حوالے سے، اور تھرڈ وسیلہ کو جان کر وسیلے سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا تاکہ آپ اللہ کی قربت کو حاصل کرنے میں کامیاب رہو۔ اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے دعاؤں کو قبول فرما دے، عبادات کو قبول فرما دے۔ باب الحوائج، آج کی شب کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجے۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لظہور ولیک، اللہم عجل لظہور ولیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔